ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے۔ انسان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی تقریر سے ثابت ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے عمل سے ثابت۔ ہمارا زمانہ نہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے، لوگ آگے بڑھ کے نہ اپنا بتانا چاہتے ہیں۔ اپنا بتانے سے بات نہیں بنتی، عمل کرنے سے بات بنتی۔ میں اپنے دوستوں کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کو شیشے میں اتارا تو دنیا بڑی تیز ہے، وہ تمہیں شیشے میں اتار دے گا۔ مت کوئی ایسا کام نہ کرو۔ اخلاص حسن ہے زندگی۔ اخلاص والے لوگ اداکار نہیں ہوتے، وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، ان میں کوئی اداکاری نہیں ہوتی۔ میلاد شریف کا عنوان اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری، اس نے دنیا سے ہر ملمہ سازی کو دور کر دیا اور احساس، اخلاص، ان چیزوں کو بیدار کر دیا۔ حضور کے آنے سے پہلے رشتے سارے ہی تھے، ماں بھی ہوتی تھی، باپ بھی ہوتا تھا، بہنیں بھائی سب رشتے ہوتے تھے، رشتے تھے، ان میں احساس نہیں تھا۔ اگر میلاد منانے والے میں احساس ہی نہ ہو اور وہ دعویٰ اونچا کرے، احساس ہی نہ ہو، صرف وہ بالکل دنیا داری کرے۔ میلاد تو احساس کا نام ہے نا، حضور نے احساس دیا، احساس۔ ہمارے یہاں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ لوگ کرتے نہیں، شرماتے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس انداز میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے کیے جاتے ہیں۔ پڑھو، اس رشتے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، حالانکہ یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس رشتے کا اتنا احساس بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور گھر میں نا اکثر اپنی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ اکثر مجھے رشک آتا تھا، میں ناز کرتی تھی، کیا بات ہے خدیجہ کی کیسے مقدم، کہ ان کے وصال کو زمانہ بیت گیا اور حضور ذکر کرتے ہیں۔ کہتی ہیں میرا دل تھا کبھی حضور سے پوچھوں گی۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا کہ آج تک گوشت پکاؤ۔ کہتی وہ گوشت میرے سامنے ہے، میں صاف کرنے لگی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا شوربہ زیادہ کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہمان آئیں گے؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں، مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں نا خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئیں، تو تم شوربہ زیادہ پکانا، میں کچھ سالن انہیں بھی بھیجوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں ذرا رشتے کے احساس کی شدت کو ملاحظہ کریں۔ وہ باتیں جو اکثر لوگ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ اب اس کی بھی شدت بیان کی جائے گی۔ فرمایا میں نے نا انہیں سالن بھیجنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے جھجکتے جھجکتے سنبھل کر، سوچ کر، مسجع مکفہ، بڑی احتیاط سے نظریں جھکا کے ایک جملہ کہا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، آپ تو ہر وقت حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے تو بات کر دی اور میں خاموش ہو گئی، اب میری جرت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کے دیکھوں چہرہ نور کا رنگ کس طرح کا، جھجک رہی تھی۔ پوری ہمت کر کے میں نے ذرا نظر اٹھائی، حضور کے چہرے پہ جلال تھا۔ محبوب فرمانے لگے عائشہ آج بات کی، آج کے بعد نہ کرو۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ میرے پاس جتنے لوگ آئے ہیں نا وہ سکھوں کے وقت آئے ہیں، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی۔ فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے، میری راہوں میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے گھر لوٹتا، اس وفادار بیوی کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، کھجور کھلا کے دودھ پلا کے بستر بچھا کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی شان عطا فرمائے گا۔ اتنی شدت رشتوں نے پیدا کر دی، اتنا احساس۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک بوڑھی اماں حضور سے ملنے آئی تو نبی پاک نے بڑا ہی پیار کیا، کھانے کھلائے، حضور بڑی محبت سے باتیں کرتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جاتے دفعہ تحفے بھی دیے۔ صاحب کنز العمار لکھتے ہیں حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا حضور مہمان تو روز آتے ہیں اور اتنا پیار۔ کون تھی بی بی؟ محبوب فرمانے لگے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ آتی تھی، خدیجہ ٹائم دیتی تھی۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا میں نے آج خدیجہ کے طریقے کو زندہ رکھا ہے،
میں نے اسے وقت دیا حسن العہد من الایمان. محبوب فرمانے لگے اچھے طریقے سے رشتے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. او میرے دوست, رشتوں کی شدت ہو. او یار چھوڑ, ایسے ہی تو باتیں سن سن کے ادھر ادھر سے اپنے سگے بھائی کا مخالف ہو گیا. بھائی سے پیار کر, بھائی سے محبت کر. میلاد کا معنی رشتوں میں حسن پیدا کرنا. ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے, مشکات میں موجود, سارے کام تو مجھے کرنے پڑتے ہیں. تو میلاد والے محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا, فرمایا جا جا کے ڈیوٹی کر, رب جو تجھے رزق دیتا ہے نا وہ اس کی برکت سے عطا کرتا ہے. اتنا حسن پیدا کر دیا رشتوں میں, اتنا. او یار بہن کے لیے جو جذبات نبی پاک نے بیان فرمائے. حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی. توجہ ہے میری بات پر؟ میں ایک شکوہ کر دوں آپ دوستوں سے ہلکا سا. بھائی نہ یاروں کو ٹائم دیتے ہیں, بہنوں کو نہیں دیتے. بہن پردیس میں نہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ چلو کبھی بات کریں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. میرے ایک سنگی نے ایک دفعہ کہا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کرنا ہے. تو میں نے اسے کہا یار میں تو مصروف آدمی ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کے قبول کر. کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں, نام لے کے کریں. میں نے کہا میں نہیں وعدہ کرتا. ہاں اگر تمہیں صحیح دعا کرانی ہے نا رونے والی تو اپنی بہن سے کر. وہ تو اشارہ دے جا کہ میرے لیے دعا کرنا تو مسلح بھگو دے گی رات کو رونا. ہاں بیٹی سے کہے. اور اگر بہت جلدی قبول کرانی ہے تو پھر اپنی اماں کے کان میں کہے. پھر دیکھ تیرے لیے کس طرح دروازہ کھلتا ہے. اور میرے نبی کریم نے وعدہ بھی فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں جب ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب خالی لوٹاتا ہی نہیں. حضور کے نا یہ احساس. لیکن نا آج لبرل لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسلام نے جی بہنوں کا حصہ آدھا رکھا ہے اور بھائی کا ڈبل رکھا ہے. میں کہتا ہوں تم نے دین سیکھا ہی نہیں. ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بتائیں. بیٹی کا حصہ زیادہ ہے بیٹے سے. کہتے ہیں تو ڈبل ہے. اور میں نے کہا خدا کے بندے عورت کا حصہ سنگل ہے, پر یہ بتاؤ اس کے ذمہ کوئی حق ہے؟ بچوں کا نان نفقہ ماں کی ذمہ داری کے باپ کی. بیوی کا نان و نفقہ اس نے دینا ہے. بچوں کی پرورش خاوند نے کرنی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے؟ عورت کا حصہ سنگل ہے, ذمہ داری کوئی بھی نہیں. وہ سارا اس کے پاس بجٹ ہی بجٹ ہے. وہ لگا دے تو اس کی مہربانی, خرچ کرے تو اچھا, ورنہ اس کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے کہ حج فرض ہو جائے یا قربانی واجب ہو جائے. اس کے ذمہ کوئی حقوق. مرد کا حصہ ڈبل ہے پر ذرا اس کی ذمہ داریاں تو دے. میری طرف دیکھ کے خوش ہونے لگا, کہنے لگا صاحب آج تو آپ نے رخ ہی بدل دیا بات کا. اور میں نے کہا آپ دور بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں نا, آپ کبھی قریب آئیں. جتنا جتنا میرے محبوب کا دین پڑھتے جاؤ گے نا میرے محبوب کے غلام بنتے جاؤ گے, گدائی کرتے جاؤ گے رسول کریم. حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. ان کے قبیلے پر مسلمانوں نے باقاعدہ حملہ کیا, گرفتار ہوئے لوگ اور بڑی سخت جنگ لڑی مسلمانوں. یہ جب آئی نا مدینے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آگے کہنے لگی میری نا اپنے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کراؤ. تو میں نے بی بی کا دوپٹہ دیکھا تو پرانا تھا. میں نے حالت دیکھی تو اس کی پرانی تھی, سادے کپڑے. کہنے لگی کراؤ نا میری ملاقات. اللہ اکبر. 2-3 دفعہ کہا تو میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی جا کے نا تو محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ شیمہ آئی ہے, کان میں کہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن رہا تھا, مجھے یقین نہیں تھا. میں نے کہا یہ بی بی کس طرح بول رہی ہے؟ یہ اعتماد اگر ہوتا ہے تو صرف بہن کو ہی ہوتا ہے, یہ رنگ اسی کا ہوتا ہے. کہتے میں گیا اور میں نے جا کے حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ بی بی یہ سادے سے کپڑے جو لوگ گرفتار ہو کے ان میں آئی, کہتی میرا نام شیمہ ہے. ابو ہریرہ کہتے محبوب نے تو دونوں مقدس آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا. میں شیمہ رسول اللہ کہتے حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ چادر مبارک منبر پہ رہے. محبوب گھر لے گئے, کہا عائشہ کو بھی بلاؤ, فاطمہ کو بھی بلاؤ, سودا افسا کو بھی بلاؤ. میری ہمشیرہ آئی ہے. کھانے بننے لگے, خدمتیں ہونے لگی. سارا زمانہ ترستا ہے کہ مدینے میں کوئی کلی بن جائے, پر میرے محبوب فرمانے لگے شیمہ تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں, اگر تو کہے تو میرے پاس رہ جا, میری بہن یہاں رہ جا. حضرت عائشہ کہتی میں رو رہی تھی کہ محبوب اتنا پیار, اتنی محبت, وہ رضائی بہن کے ساتھ
मिलाद तो एहसास का नाम है, तेरे अंदर एहसास ही ना हो और तू खाली नारे लगा कि घर लौट आए, तो तू मिलाद को क्या समझा, तू मकसद तक कैसे पहुंचा? मेरे अजीज गौर करे। हजरत शीमा कहने लगी नहीं मैंने वापस जाना, और मैं ठीक है मैं तैयारी करा देता। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, मेरा जितना कबीला गिरफ्तार हुआ है सारा आज़ाद कर। हजरत आयशा कहती हैं पहले जितनी भी बातें होती थी मशवरे से होती, सहाबा को बुलाया जाता, मशवरा किया जाता, लेकिन इधर बहन के लब हिले आज़ाद कर दे, उधर हुजूर ने मशवरे नहीं लिया, फरमाया जा सारे ही आज़ाद बगैर मशवरे। एहसास का नाम मिला, थोड़ा एहसास। आप यकीन करें कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है, महफिल मिलाद में बड़ी दिक्कत होती है, यार आप एहसास ही नहीं कर, आप समझ ही नहीं रहे चीज़ों को कि ये किस कदर खूबसूरती का मौका है। पूरी दुनिया के एहसास का पैगाम अगर दिया जा सकता है तो मिलाद शरीफ के नाम पर दिया जा सकता है, मिलादुन नबी के नाम पर। एक बात और करता हूँ बात समेटने से पहले। हजरत उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह तआला, ये हजरत अब्दुल्ला जो महबूब के वालिद गिरामी है, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला की आज़ाद करदा कनीज़ हजरत आमना की बिन खिदमत नबी करीम को दूध भी पिलाया। मक्का मुकरमा से जो हिजरत करके लोग मदीने आए तो ये भी आई थी, तो जिन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बनाया तो उन्होंने फिर अपनी जायदादें आदि दे दी थी, हमने सुनी हुई ये बात। हजरत उम्मे अमन को भी एक बाग मिला, जब खैबर के इलाके फतह हो गए, बनु नुज़ैर बनु कुरैज़ा की जायदादें आ गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ये जो महाजर हो ना, अब ये तुम जायदादें ले लो और अपने अंसार भाइयों की ज़मीनें वापस कर दो। सब ने वापस कर दी। हजरत उम्मे अमन को एक बाग मिला हुआ तो हुजूर ने फरमाया आप भी वापस कर दो, बूढ़ी थी, रज़ाई वालदा थी, आप भी वापस कर दो। कहने लगी मैं तो नहीं करती। अब नबी पाक को कोई इनकार कर सकता है? मैं नहीं करती, मुझे तो प्यार हो गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहने लगी उम्मे अमन हुजूर को इनकार कर रही। महबूब फरमाने लगे आयशा आप बीच में ना बोलो, मैं जानूँ और माँ जाने। हजरत आयशा कहती है मैं इस हुस्न के कुर्बान जाऊँ, हुजूर मना रहे हैं नबी करीम, अल्लाह करे आपको समझ आए। ये जवान बच्चों को मेरी बात, कभी कभी अम्मा को मनाया करो, और यार कभी कभी वालद से कहा करो कि अम्मा जी बैठो मोटरसाइकिल पर, सर्दियों के कपड़े ना लेके आए। कभी कभी अम्मा से कहा करो कि अम्मा जी आज मेरा दिल करता, मेरी मर्जी का खाना बनाओ और खाना ना मेरे आने तक दोनों मिल के खाएं। इस एहसास का नाम मिलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उम्मे अमन को मनाने लगे, अम्मा दे दे, सब ने दे दिया। कहने लगे मुझे प्यार बड़ा हो गया, इतने साल बीत गए, मुझे उस बाग से प्यार है। हुजूर हजरत उम्मे अमन को साथ लेके गए, पहले एक बाग दिखाया, कहने लगी मैं नहीं ये लेती, और दूसरा दिखाया ये भी नहीं लेती, चौथा बाग दिखाया तो कहने लगे ये मिले तो मैं दे दूंगी। महबूब फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंसारी का बाग भी वापस हो गया है और मेरी अम्मा भी राजी हो गई। दोनों बात थोड़ा सा ना प्यार। आप यकीन करें इस तरह लड़ते हैं लोग चौक और बाजारों में, इतनी घुटन है, बड़े परेशान हैं लोग, बड़ी दिक्कत है। वजह सिर्फ इतनी है कि वो जो एहसास है ना कि मैं हूँ और उसके बाद फिर दोबारा मैं हूँ, ये कभी ख़त्म हो जाए। और सब नहीं, कोई ना कोई बात ओढ़ ली है। मेरे भी ज़हन में आ गया कि मैं पीर साहब हूँ, मेरे भी तो मुरीद हैं, मैं भी एक इदारे का सदर नशीन हूँ, मुझे भी मानना चाहिए। इससे थोड़ा निकल आए, थोड़ा एहसास पैदा करें, इज्जत देनी शुरू करें। अब यकीन करें मुआशरे में हर बंदा बाइज्जत हो जाए, प्यार करना शुरू कर दे। अब यकीन करें मुआशरे से सारी नफरतें ख़त्म हो जाए, आप एक दूसरे को खुशबू बांटनी शुरू कर दें। यकीन करें हर ताफुन, हर बीमारी दूर हो जाएगी। हमसाये का दरवाज़ा साफ करने का इरादा कर लो, अल्लाह करीम हमारे घरों को भी सफाई अता कर देगा। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूँ, एक साहब एक दफ़ा आए, कहने लगे बड़े इलाज कराए, बड़े तावीज़ लिए, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दी। तो मैंने कहा यार अगर नहीं ना दी तो फिर अल्लाह की हिकमत है, भाई के बच्चे हैं, बहन के हैं, कहने लगे हैं। तो मैंने कहा उनको अपने बच्चे समझ लो, वो तो अपने ही बच्चे हैं ना। एहसास की बात है ना, आप एहसास कर लें। आप यकीन करें एक बुजुर्ग थे, उनके पोते ब्याहने के काबिल हो गए थे, बड़ी फिक्र करते थे घर की। तो उनके बच्चे मुझे कहने लगे अब्बा जी फिक्र से बीमार ही नहीं समझाए। तो मैंने कहा बाबा जी आप छोड़ क्यों नहीं देते? कहने लगे बचपन से ही फिक्र वाला, माँ बाप की बड़ी की है,
بہن بھائیوں کی بھی بڑی کی ہے، اولاد کی بھی بڑی کی ہے. جب تک زندہ ہوں فکر ہی کرتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میری زندگی میں پوتے پوتیاں بھی اپنے اپنے گھر والے ہو گئے. تو اگر تو احساس ہو گیا تو پھر تو بڑی بات ہے، نہ ہوا تو نہ ہوا. اپنی زندگی میں شعور لائیں. اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میلاد کو اس کے حسن کے ساتھ سجانے لگے، پیار کرنے لگے، اور کم از کم یہ سارے دن ہی ہمارے درود و سلام میں گزر جائیں، یہ سارے دن. اور اگر 12 ربیع الاول شریف کو بھی کسی نے 5 نمازیں نہ پڑھی تو پھر شکوہ کرنے والا شکوہ تو کرے گا نا، اور صحیح کرے گا کہ وہ نماز جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو میں نماز پڑھ کے بھی تو انسان نبی کریم کو راضی کرتا ہے نا. بہت ساری چیزوں کا آپ حدود میں لائیں. آپ کے شہر کا مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے شہر میں دوستوں سے ہاتھ باندھ کی گزارش کی، ہاتھ باندھ، باقاعدہ ہاتھ باندھ. میں نے کہا تھا مہربانی کرو عورتوں کو ماڈل دیکھنے نہ لاؤ، ہم پہ رحم کرو. یہ کون سا میلاد ہے کہ آپ بیویوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھائیں اور بے پردگی کرے رہتے ہیں؟ یہ کون سا میلاد ہے؟ مہربانی کرو. اور کسی اگر میلاد میں کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو یاد رکھنا میلاد سے حضور راضی نہیں ہوں گے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے ربان تھامیں گے اور سوال کریں گے کہ میرے نام پر یہ دھما چوک اتنا بڑا ظلم. مہربانی فرمائیں بالکل دائرہ شریعت کے اندر بالکل. اور میلاد میں وہی کام کریں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے. سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف کے بعد بیان، اور بیان کے بعد سلام، سلام کے بعد. اور آپ کسی کے سامنے یہ والا میلاد پیش کریں گے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کو کوئی ناجائز کہہ سکے. نہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے، نہ نعت پڑھنا، نہ تقریر کرنا ناجائز ہے، نہ محبوب پہ درود و سلام بھیجنا، کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن بہت اندر رہ کے. اور وہ جو لوگ سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں اور سیٹھوں کے جلسوں میں جاتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر وہاں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو پھر مہربانی کرنا میلاد کے جلوس میں بھی سب سے اول صفوں میں نظر آنا، اول صفوں میں نظر آنا، اور میلاد کی محفلوں میں بھی ذرا آگے آگے دکھائی دینا. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرما، دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری، بناوٹ، تصنع، ذاتی شہرت، ذاتی مفادات سے محفوظ فرما. ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما. محبوب کے میلاد کا صدقہ امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. 80 لاکھ کشمیری ظلم کی چکی میں پس رہے، مالک ان کی مدد فرما. سالوں بیت گئے اور برما کے مجبور ابھی بھی خیموں میں رہتے، اللہ ان کی مدد فرما. فلسطین کا لوگ ذکر کرنا ہی چھوڑ گئے، اللہ ان بیٹیوں پہ رحم فرما. عراق پہ، افغانستان، لیبیا پہ روز بم برستے. اللہ محبوب کریم کی تشریف آوری کا صدقہ امت کے حال پہ رحم فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا یہاں نفاذ فرما. نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی ٹھنڈا سویرا ہمیں عطا فرما. میرے جن دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے. اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے، ہر پریشانی اور آزمائش سے بچا. کتنی تعداد میں دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے، اللہ تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے بیٹھے. ہمارا بیٹھنا مقبول فرما. بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے. اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے جس کے دل میں جائز آرزو ہے اپنے فضل سے پوری فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ بالخصوص دعا کرتے ٹرین کے حادثے میں جو لوگ زخمی ہیں انہیں شفا دے. اللہ جن کے پیارے بچھڑ گئے انہیں صبر اور حوصلہ دے دے. ہمیں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد. السلام